چیف کوآرڈینیٹر حکومت پنجاب اور دوسرا پریزیڈنٹ علماء مشاہد ونگ پی ایم ایل این قرآن عزیز فرقان حمید کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو دوسروں پر، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آج ہم سب یہ پولیو جو موذی وائرس ہے، اس سے اہل ایمان، اہل اسلام، پوری انسانیت کو بچانے کے لیے یہاں جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارا صرف اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ یہ شرعی فریضہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس حد تک ہو سکتے ہیں اپنی قوم کو، اپنے ملک کے باشندوں کو اور پوری عالمی انسانیت کے اندر اس آواز کو برملا آواز میں پیش کریں تاکہ ہر گھر کا ہر فرد جو ہے اس موذی مرض سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ قرآن کریم میں جہاں تقوی کی تلقین کی گئی ہے تو تقوی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جہاں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، وہاں اپنے آپ کو ہر اس مرض سے بھی بچانا ہے کہ جس مرض کے لاحق ہونے سے انسانیت جو ہے عبادات سے محروم ہو جاتی ہے، یا عبادات تو اللہ کے حضور پیش کرتی ہے مگر ان عبادات میں جس سطح کی ایک انسان کو خشوع و خضوع کی تسکین حاصل ہونی ہو، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث طیبہ ہیں جن حدیثوں میں اہل ایمان، اہل اسلام کو اس بات سے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواستوں کو پیش کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ الہی ہمیں محتاجگی والی زندگی سے محفوظ رکھنا، ہمیں تنگ دستی والی زندگی سے محفوظ رکھنا، کیونکہ پولیو وائرس نہ صرف ایک فرد کے لیے مرض ہے بلکہ وہ پورے گھر کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پورے علاقے کے لیے ایک بوجھ والی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے موذی امراض سے دل و جان کے ساتھ لڑنے کی توفیق دے اور ہماری مدد بھی فرمائے، اور ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری آنے والی تمام انسانیت کو رب تعالیٰ ایسی امراض سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پولیو ایک مہلک مرض ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو آنے والا بچہ جو اپنی گروتھ کے مراحل کو طے کرتا ہے وہ کتنی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں تک ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز سے باخبر رہے، اور یقیناً حکومت کی طرف سے جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں پولیو کے قطرے پلانے کی، جو ٹیمیں ڈور ٹو ڈور لوگوں کے گھروں تک وہ پہنچتے ہیں، ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے، اور ہمیں مل کے پوری قوم کو اس پولیو کے خلاف، اس مرض اور جنگ کے خلاف لڑنا ہے اور اس کو شکست دینی ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو تندرست اور صحت اور سلامتی والی زندگی دینی ہے۔ خواتین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی ہماری جو نشست ہے یہ تنظیم اتحاد امت پاکستان اور پولیو کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مشترکہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں سارے احباب کا، تمام مسالک کے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے حبس اور باہر شدید بارش کے باوجود وقت پہ ماشاءاللہ تشریف لائے۔ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. میں اب گزارش کروں گا واسف صاحب سے کہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹری تیار کی ہے، وہ ہمیں دکھائیں تاکہ علماء کرام کو جو ہم چاہ رہے ہیں ان سے خدمات دینی اس میں آسانی ہو سکے۔ WHO کی طرف سے جو کہ ہمارے ٹیکنیکی جو حکومت پاکستان کے گائیڈ ہیں وہ اس پہ سیشن کریں گے۔ پھر اسی سیشن میں جو ہمارے ہائی رسک جو ضلع ہیں جہاں پہ پنجاب میں ویسے تو پورے اس وقت پولیو کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ضلع ہوتے ہیں جو کہ ہائی رسک ہوتے ہیں، جو کہ جن کو ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں باقی ضلعوں کی نسبت میں۔ تو وہ کون سے ہیں وہ بھی تھوڑا سا ہم اس کے پر اس ورک شاپ کے اندر ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں گے تاکہ وہ آپ لوگوں کی نظر میں ہوں اور آپ اس پہ اچھے طریقے سے لوگوں کی وہاں پر رہنمائی کر سکیں۔ پھر کچھ فتویٰ جات ہیں، اس کی میں کچھ اسی پریزنٹیشن میں کچھ آپ کو اس کی جھلک دکھاؤں گا تھوڑی سی، ایک تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کون کون سے جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں وہ اس کو سپورٹ کر چکی ہیں اور انہوں نے اس پہ کیا بات کی ہے، تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم جو تمام مسالک سے جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو جید علماء کرام ہیں، ان کی ہم ایک ٹاسک فورس بنا دیں گے تاکہ اگر کوئی مذہبی حوالے سے کوئی مسائل ہوتے ہیں پولیو کے اور کوئی اس کے خاتمے کے لیے، تو وہ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ مل کر اس کو ختم کر سکے، حل کر سکے ان مسائل کو۔ اور جو مین چیز ہوتی ہے کہ ہماری جو مساجد جو ہیں وہاں کے اوپر مدرسوں کے اوپر کوئی سپورٹ چاہیے ہے، تو وہ یہ ٹاسک فورس جو ہے وہ اس کو پیغام جو ہے وہ ہر کونے میں صوبے کے ہر پنجاب کے کونے میں پیغام اس ممبر اور مسجد سے پہنچا سکیں۔ تو ایک ٹاسک فورس پھر سب سے آخر میں ہم اس کا اعلان کریں گے۔ تو اس کے بعد جو مقاصد ہیں اس ورک شاپ کے، کیا جو مقصد ہے ہمارے ذہن میں، وہ ہم نے میرے ذہن میں جو تھا وہ میں نے یہاں پہ آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، تاکہ آپ بھی اسی پیج پر ہوں اور آپ بھی اسی طریقے سے سپورٹ کر سکیں جو ہمارے ذہن میں چیز ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو ہمارے چیلنجز ہیں جس طرح نے بتایا، اس کے بارے میں آگاہی ہو جائے گی کہ کیا چیلنج ہے اس میں، اور اس کے اوپر ہم مل کے کام کر سکیں گے۔ تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہوتی ہے انسان کو کہ کچھ اس میں ہر کوئی انسان اپنے طریقے سے سوچتا ہے، تو جو سمجھ بوجھ ہے مختلف تکنیکی مسائل کے بارے میں وہ ڈیولپ کرنا، اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا، تو یہ بھی ہمارا آج کی ورک شاپ کا مقصد ہے کہ کس طریقے سے چیز ہے جو پولیو ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور کیا سوالات ہیں جو کہ جن کے جوابات ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کوشش کریں گے اس ورک شاپ کی صورت میں ہم دے سکیں، اور اس کے اہم پیغامات کیا ہیں اس ورک شاپ کے وہ بھی ہم ایک نظر سے دیکھیں گے، اور ہمیں علماء سے کس قسم کا تعاون درکار ہے۔ تو یہ جو مقاصد ہیں کہ یہ سارے ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، ان سارے کو یہ ہم آج بیٹھ کے ہم اس ورک شاپ میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان سارے جو مسائل ہیں وہ کیونکہ ان کو حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی ایک ریسرچ کی، ایک تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ڈیٹا ہوتا ہے، کوئی اسے ہم اخذ کرتے ہیں کہ چیز کے مسئلہ آخر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہم ایک مسائل کو جاننے کے لیے ایک ڈیٹا کا جو انالیسس ہے وہ کرتے ہیں، جو کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا تھا، جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی، آپ کی نظر سے بھی وہ چیز گزرے۔ تو وہ چیزیں تجزیہ ہیں والدین کی جو ڈیٹا مختلف سورسز آتا ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تاکہ آپ بھی اس کے بارے میں آگاہ ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ پہلی ہماری سلائیڈ جو ہے یہ ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں مختلف، آپ دیکھیں یہ پنجاب کے 36-37 ضلع ہیں اس کا ڈیٹا ہے۔ تو جہاں پر جتنے ہمیں انکاری والدین آتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، اٹک سے لے کے نیچے بہاڑی تک۔ اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ریفیوزل ہیں، جو انکار ہمیں والدین کرتے ہیں وہ لاہور کے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اگر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو وہ ہیں راولپنڈی
لاہور اور راولپنڈی، یہ 2 ہمارے مین ضلع ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں موسٹلی ریفیوز کرتے ہیں. تو جہاں پہ جو مشکلات جو پولیو ٹیموں کو پیش آتی ہیں، جس میں اگر آپ یہ دیکھیں پہلا کالم تو وہ ہے جو جہاں جتنے آئے ہیں انکاری خاندان یا انکاری بچے ہیں، جو پہلا کالم ہے اس کا. پھر اس کا جو دوسرا کالم ہے وہ ہے کس بنیاد پر یہ ریفیوز کیا گیا. تو ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مذہبی بنیاد پر، جو ان کے جو خیالات ہیں یا مسکنسیپشنز یا اور جو ہیں اس کی بنیاد پر کوئی چیز وہ کسی جگہ سے سن لیتے ہیں، تو پھر وہ اس کو ذہن میں وہ کر کے اپنا ریکارڈ کر کے تو پھر اس بیس پہ وہ اس کو ریفیوز کرتے ہیں. تو یہ اس کے ریزنز ہیں. یہ پہلے 3 کالم ہیں. پہلا کالم ہے جو ریفیوزلس کا، پھر باقی 2 کالم ہیں ان کی وجوہات. اس کو میں تھوڑا سا آگے چل کے آگے اور بھی بتاؤں گا کہ یہ تو ریلیجس آ گئی نا بات، کہ ہم نے ایک موٹی ایک چیز ہے ڈیٹا جس میں بتایا گیا ریلیجس ہے کہ جی ریلیجس بیسس کی وجہ سے. لیکن ریلیجس کیا بیس ہے اور کیا ان کے ذہن میں ٹو دا پوائنٹ کیا ایسی بات ہے جس کی بیس پر ریلیجن کو، مذہب کو وہ بنیاد بنا کر ریفیوز کرتے ہیں. پھر آگے مسکنسیپشن دوسرا کالم ہے جس میں 600 بچے جو ہیں پورے پنجاب سے، وہ پچھلی کمپین میں انہوں نے 600 بچوں نے قطرے پینے سے انکار کیا. تو یہ ریکارڈڈ ریفیوزلس ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو قطرے نہیں پلائے گئے، قطرے ان کو پلائے گئے. لیکن مشکلات کے بعد، کنونس کرنے کے بعد، ضلع انتظامیہ کے ساتھ کی کوشش کے بعد، ان کی انٹرونشن کے بعد پھر یہ بچوں کو کور کیا گیا، تمام بچوں کو کور کیا گیا. لیکن انتہائی کوششوں کے بعد، مشکلات کے بعد کور کیا، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹائم ڈیوریشن ہوتی ہے کیمپین کی ایک وائرس کی، کہ اگر ہم کیمپین ہوتی ہے 5 دن کی یا 7 دن کی، اگر اس کے دوران اگر ہم سب بچوں کو نہیں پہنچتے اس ڈیوریشن کے دوران، تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس جو ہے وہ پھیلتا ہے. اس کی ٹیکنیکل چیز ہے، وہ آپ کو باقی چیزیں وہ بھی بتائیں گے. ایک ڈیوریشن کے درمیان تمام بچوں کو قطرے پلانا وہ ضروری ہوتا ہے. اگر بچے رہ جاتے ہیں اس ڈیوریشن میں، بعد میں پلاتے ہیں تو پلانے کا فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ پھر آپ کو پریزنٹیشن میں بتائیں گے ڈاکٹر عامر. تو اس کے علاوہ یہ کچھ کمیونٹیز ہیں جو کہ آگے اس کے بتائی گئی ہیں. پشتون ہیں، سرائکی ہیں، پھر اس کے بعد پنجابی ہیں. ہمارے ذہن میں آتا ہے کئی دفعہ کہ پشتون شاید زیادہ جو ہیں وہ ریفیوز کرتے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر کمیونٹی جو پنجابی کمیونٹی ہے اس میں بھی اتنا ہی، اس قدر ہی زیادہ بچوں ان کے ذہن میں خدشات ہیں. اگرچہ کہ وہ جو لوگ ہیں جو پشتون کمیونٹی ہے اس میں انفارچونیٹلی بچے زیادہ ان کے اندر وائرس پایا گیا ہے، جو بچے افیکٹ ہوئے ہیں، لیکن ریفیوز جو کر رہے ہیں وہ یہ لوگ ہیں